یہ روایت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے، اور یہ مسند احمد سے لی گئی ہے، اس کا رقم ہے 4535۔ روایت یہ ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام نافع سے روایت ہے کہ ابن عمر نے، یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام نافع سے روایت ہے کہ ابن عمر نے ایک مرتبہ سفر میں کسی چرواہے کی بانسری کی آواز سنی تو اپنی انگلیاں دونوں کانوں میں ڈال لیں۔ بانسری کی آواز سنی، ٹھیک، اپنی انگلیاں دونوں کانوں میں ڈال لیں اور اپنی اونٹنی کے چہرے پر ہاتھ مار کر سواری کو دوسری طرف موڑا اور اپنا راستہ بدل لیا۔ ٹھیک، پھر وقفے سے وہ مجھ سے پوچھتے رہے، نافع کیا اب بھی وہی آواز سن رہے ہو؟ نافع کون ہے؟ ان کے آزاد کردہ غلام۔ ٹھیک، یہ مسلمان ہیں، بڑی حیثیت ہے ان کی۔ یہ معلوم ہے کہ یہ در حقیقت وہ سند ہے جس کو سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے۔ پھر وقفے سے وہ مجھ سے پوچھتے رہے، نافع کیا اب بھی وہی آواز سن رہے ہو؟ یعنی بانسری کی آواز سنی، اپنی انگلیاں کانوں میں ڈال لیں، سواری کا رخ موڑ لیا اور اپنے آزاد کردہ غلام سے یہ پوچھ رہے ہیں کیا اب بھی وہی آواز سن رہے ہو؟ میں جب ہاں میں جواب دیتا تو وہ چلتے رہتے، یہاں تک کہ جب آواز بند ہو گئی اور میں نے کہا نہیں اب کوئی آواز نہیں آ رہی تو انہوں نے اپنے ہاتھ کانوں سے ہٹا لیے۔ نافع نے جب کہا کہ اب کوئی آواز نہیں آ رہی، نافع نے جب کہا کہ اب کوئی آواز نہیں آ رہی تو انہوں نے اپنے ہاتھ کانوں سے ہٹا لیے اور سواری کو دوبارہ اسی راستے پر لے آئے۔ اچھا، یعنی انہوں نے اپنی انگلیاں بھی کانوں میں ڈال لی تھیں اور سواری کو بھی دوسرے راستے پر لے گئے تھے، تو اب پرانے راستے پر لے آئے جس پر وہ چل رہے تھے۔ پھر فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چرواہے کی بانسری کی آواز سنی تو میں نے آپ کو اسی طرح کرتے دیکھا تھا۔ یعنی کیا کرتے دیکھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عبداللہ بن عمر سے یہ کہا تھا کہ تم ذرا خیال رکھنا، اور خود کانوں میں انگلیاں ڈال لی تھی، ٹھیک، اور اسی طرح سواری کا راستہ الگ کر لیا تھا۔ چنانچہ انہوں نے یہ کہا کہ جو اس وقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا وہ میں کر رہا ہوں، اور جو اس وقت مجھ سے آپ نے فرمایا تھا وہ میں نے تم سے کہا ہے۔ اچھا، یہ بات انہوں نے بیان کی۔ ٹھیک، اب ظاہر بات ہے کہ اس میں ایک آدمی بادن نظر میں یہ محسوس کرتا ہے کہ بانسری آلات میں سے، آلات موسیقی میں سے ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں اگر کانوں میں ڈال لی ہیں تو یہی ہے نا کہ بانسری کی آواز نہیں سننی چاہیے۔ لیکن دیکھیے خود روایت کی تحلیل کر کے دیکھیے، اگر یہ حرمت کا باب ہوتا تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عمر سے کہتے کہ تم سنتے رہو، بہت اہم بات ہم سے، اور پوری طرح متوجہ رہو اور مجھے بتاتے رہو کہ کیا اب بھی بانسری کی آواز آ رہی ہے، اور کیا عبداللہ بن عمر آگے اپنے آزاد کردہ غلام نافع کے ساتھ یہ گفتگو کرتے۔ یعنی حرمت کا معاملہ تو یہ تھا کہ اس جگہ خود بھی سننے سے اجتناب کیا جاتا اور ان سے بھی کہا جاتا، کیونکہ بھائیوں کو بھی حرام سے بچانا ہے سب کو، یعنی حرمت کا معاملہ تو یہی ہوگا نا۔ تو اس وجہ سے جب کبھی اس طرح کی کوئی چیز آ جائے، اس میں واقعات ہوتے ہیں، ان کا پس منظر نہیں بیان ہوتا، بعض اوقات پوری بات بھی نقل نہیں ہوتی، ایک واقعہ جو ہمارے سامنے آ گیا ہے، اب جو چیزیں ہم بطور اصول سمجھ چکے ہیں ان کو سامنے رکھ کر دیکھیں گے کہ کیا معاملہ ہوا ہوگا۔ ٹھیک، یہ بات ہر شخص جانتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی سفر کرتے تھے تو سفر کے دوران میں نماز با جماعت تو اتر کر ہو جاتی تھی، لیکن جب آپ نماز پڑھ چکتے یا صحابہ کرام کو پڑھا دیتے تو اس کے بعد اگر اپنی سواری پر تشریف فرما ہوتے تو بارہا قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہوتے تھے، اچھا، اللہ کو یاد کر رہے ہوتے تھے، تسبیح و تحمید ہو رہی ہوتی تھی، یعنی ذکر و فکر کا جو شغل ہے وہ جاری ہوتا تھا۔ اس طرح تلاوت قرآن مجید، یعنی اس کی بہت سی چیزیں آپ کو روایات کے اندر مل جائیں گی۔ اب ذرا تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے کہ کسی موقع پر آپ اسی طرح مصروف ہیں، تسبیح میں مصروف ہیں، تحلیل میں مصروف ہیں، یا تلاوت کر رہے ہیں، یا نماز پڑھ رہے ہیں، اسی طرح کی کسی مشغولیت میں ہے اور اس میں بانسری کی آواز آنے لگ گئی ہے۔ اچھا، تو یہی ہونا چاہیے نا۔ یعنی اب آپ دیکھیے کہ اگر ہمارے ہاں بھی کوئی ایسی صورت پیدا ہوگی تو کسی کو ایسے ہی کہا جائے گا کہ بھائی ذرا دیکھتے رہنا یہ آواز کب بند ہوتی ہے۔ ٹھیک، یعنی لاؤڈ اسپیکر ہی آپ کے گھر کے سامنے ہے اور اسی میں کسی موقع کے اوپر کوئی مولوی صاحب بلند آہنگ تقریر فرما رہے ہیں، آپ امتحان کی تیاری کرنے میں مصروف ہیں،
یا کوئی اور اچھا نیکی کا خیر کا کام کر رہے ہیں، آپ کے ہاں کوئی دعوت کی مجلس منعقد ہے، آپ لوگوں کو قرآن مجید کا درس دے رہے ہیں، اس طرح کے سب مواقع پیش آ سکتے ہیں۔ ہم اس سے پہلے عرض کر چکے کہ کوئی چیز اگر اللہ تعالیٰ کی یاد میں رکاوٹ بنتی ہے یا کسی موقع پر آپ کو اللہ کی یاد سے روکنے کا باعث بن رہی ہے یا نماز کی طرف جانے سے روک رہی ہے، تو ایسے سب مواقع کے اوپر ایک بندہ مومن کیا کرے گا؟ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کے کسی موقع پر ایسا کیا۔ اس سے حرمت کا کسی طرح بھی استدلال نہیں ہوتا، اس سے کراہت کا استدلال بھی نہیں ہوتا۔ یعنی جو کچھ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر کر رہے ہوں گے، اس میں ظاہر بات ہے کہ یہ چیز رکاوٹ بن گئی ہے، تو آپ نے اپنے ایک خادم کو یہ کہا یا آپ کہیں اپنے ایک صحابی کو یہ کہا کہ تم ذرا خیال رکھو اور جیسے ہی یہ بند ہو جائے تو مجھے بتا دینا، اور راستہ بھی تھوڑا الگ کر لیا۔ ہو سکتا ہے کہ بہت قریب سے آواز آ رہی ہو تو فرمایا کہ ذرا دور کے راستے سے ہو کے آ جاتے ہیں تاکہ آپ اپنے ذکر و شغل کو جاری رکھ سکیں۔ یہ اتنی واضح بات ہے اور اتنی سامنے کی بات ہے کہ جس کی طرف معلوم ہوتا ہے کسی نے توجہ نہیں کی، ورنہ بہت سیدھے طریقے سے یہ بات آپ سمجھ سکتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر سے یہ کیوں کہا ہوگا، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا اپنا مزاج ہے۔ انہوں نے ظاہر ہے کہ ایک موقع پر جب حضور نے یہ کیا تو وہ بالعموم یہ کوشش کرتے تھے کہ اگر کسی جگہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لمحے کا قیام بھی کیا ہے تو وہ اس کی پیروی کریں، تو انہوں نے بھی یہی کر ڈالا اس موقع پر۔ یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو اس وقت کوئی مسئلہ پیش آیا یا نہیں آیا یہ زیر بحث نہیں ہے، لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کیا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو اس زاویے سے دیکھنا چاہیے، نہ کہ آپ اس کی بنیاد پر بانسری کی حرمت یا آلات موسیقی کی حرمت یا کراہت کا فتویٰ دے دیں۔ آپ سے اس موقع پہ ایک چیز میں پوچھنا چاہوں گا، ذہن میں آ رہی تھی کہ جو کرائیٹیریا بیان کیا تھا 5 چیزیں سورہ اعراف کی، آپ نے فرمایا کہ وہی کرائیٹیریا ہے آگے روایات میں کہیں پر اگر کوئی تردد سامنے آ رہا ہے، کہیں پر روکا جا رہا ہے یا خود کسی معاملے میں اجتناب کیا جا رہا ہے، تو مجھے یہ بتائیے کہ ان 5 چیزوں میں سے کس چیز کا اطلاق خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے صورتحال پہ کیا اور اس موقع پہ خود اجتناب فرما لیا؟ اس کی کیا مثال ہے؟ 2 پہلوؤں سے اس کو دیکھیے، ویسے میں ابھی اس کے بارے میں گفتگو کر چکا ہوں۔ یعنی ایک چیز میرے کسی جائز کام میں رکاوٹ بن رہی ہے، میں نے عربی عرض کیا کہ میں امتحان کی تیاری کر رہا ہوں، میں بیٹھا ہوا بچوں کو پڑھا رہا ہوں، اور ایک یہ کہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی یاد میں رکاوٹ بن گئی۔ اچھا، تو اگر کسی جائز کام میں رکاوٹ بن رہی ہے تو وہ تو ہم اپنی روزمرہ زندگی میں بہت سے اقدامات کرتے ہیں۔ یعنی اگر فرض کر لیجئے کہ آپ کے دروازے پر ہی کسی نے جلسہ منعقد کر دیا ہے اور آپ محسوس کر رہے ہیں کہ سونا بھی مشکل ہو رہا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو اقدام کریں اس طرح کا، یا وہاں سے اٹھ کے ہی چلے جائیں، یا اپنی بہن کے یہاں جا کے سو رہے ہیں، یعنی 10 اقدامات ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک جائز کام آپ کے نیند میں، آپ کے آرام میں، آپ کی آسائش میں، آپ کی توجہ میں رکاوٹ بن گیا ہے، اللہ کی یاد میں رکاوٹ بنا ہے، تو میں نے ابھی اس کی وضاحت کی ہے کہ یہ در حقیقت اس پروردگار کے حق کو تلف کرنے کا باعث، یعنی وہ حق تلفی جو وہاں پر آئی ہے، یعنی اس کے اطلاف کا باعث بن گیا۔ اچھا، تو اب ظاہر ہے کہ یہ چیز حرمت کے دائرے میں چلی جائے گی۔ ذرا ایک نظر پیچھے ڈال کے دیکھیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب جمعے کے خطبے کے لیے کھڑے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یہ فرمایا کہ اس موقع پر خرید و فروخت چھوڑ دو۔ وہ خرید و فروخت تو ممنوع نہیں ہو گئی تھی، لیکن اس وقت وہ خرید و فروخت اللہ کی یاد میں رکاوٹ بن گئی۔ اچھا اچھا اچھا، تو اس کو ممنوع قرار دے دیا گیا، اور پھر یہ کہا کہ جمعے کا خطبہ ہو جائے، نماز پڑھی جائے، اس کے بعد تم جا کے خرید و فروخت بھی کرو، تجارت بھی کرو۔ تو بعض موقع ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں ایک چیز یا تو آپ کے کسی جائز کام میں رکاوٹ بن جاتی ہے، اور یا اللہ کی یاد میں، اللہ کی طرف رجوع میں، اللہ کے بارے میں غور و فکر میں رکاوٹ بن جاتی ہے، یا اس کی عبادت میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ تو دونوں کو بالکل الگ الگ طریقے سے سمجھ لینا چاہیے۔ یہاں صاف معلوم ہوتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر بانسری کی حرمت یا کراہت بیان کرنی تھی، یا اس کو آلات موسیقی میں سے قرار دے کر اس سے روکنا تھا، تو پھر تو آپ کو یہ چاہیے تھا کہ پیغمبر کی حیثیت سے آپ عبداللہ بن عمر کو بھی توجہ دلاتے اور یہ کہتے کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس کو ہمیں روکنا ہے۔ پھر کیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد چرواہوں کو توجہ دلائی کہ آئندہ سے کوئی بانسری نہ بجایا کرے؟ کیا اس کے بارے میں کوئی پابندی لگائی گئی؟ کیا اس کے بارے میں لوگوں کو کوئی تنبیہ کی گئی؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو ایک واقعہ ہوا ہے جس کو چونکہ ان روایتوں میں سیاق، سباق، اسباب اس طرح بیان نہیں ہوتے، تو جو بنیادی اصول ہوتے ہیں ان کی روشنی میں رکھ کے سمجھ لینا چاہیے۔ چنانچہ دیکھیے، میں نے اس کے اوپر جو وضاحت کی ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم ہے کہ سفر کے دوران میں سواری پر بیٹھے ہوئے بھی آپ اکثر ذکر و فکر میں مشغول رہتے تھے۔ اچھا،
یہ بات آپ کو جگہ جگہ روایتوں میں ملے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم ہے کہ سفر کے دوران میں سواری پر بیٹھے ہوئے بھی آپ اکثر ذکر و فکر میں مشغول رہتے تھے۔ چرواہے کی بانسری کو اس میں خلل انداز ہوتے دیکھ کر آپ نے کسی موقع پر یقیناً ایسا کیا ہوگا، ٹھیک، تاکہ آپ اپنی اس مصروفیت کو جاری رکھ سکیں۔ آپ نے کانوں میں انگلیاں بھی ڈال لی ہوں گی، اور آپ نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو یہ بھی کہا ہوگا کہ تم ذرا خیال رکھنا۔ یہ نہ حرمت کو بیان کرنے کا طریقہ ہے، نہ کراہت کو بیان کرنے کا طریقہ ہے، یہ اپنے آپ کو، اپنے ذکر و شغل کو، اپنی مصروفیت کو، اگر تلاوت کر رہے تھے تو اپنی تلاوت کو، اپنے اللہ کی طرف رجوع کو محفوظ کرنے کا طریقہ ہے، اور یہ ہم سب اختیار کرتے ہیں موقعوں کے اوپر۔ اس میں شبہ نہیں کہ یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی غلط فہمی ہے۔ اپنی طبیعت کے لحاظ سے اس کو بانسری کی آواز سے کراہت پر انہوں نے محمول کر لیا ہے، یعنی یہ خیال ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس وقت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو تو ایسی کوئی صورت نہیں پیش آئی، وہ تو خود یہ بتا رہے ہیں، روایت میں بتا رہے ہیں نا کہ میں یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے رسول اللہ کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا۔ تو ان کے بارے میں جو معلومات ہمیں ہیں، ان کی روشنی میں ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ اپنی طبیعت کے لحاظ سے اس کا اہتمام کرتے تھے کہ اگر کوئی معاملہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا ہے، کہیں آپ نے پڑاؤ کیا ہے، یہاں تک روایتوں میں آتا ہے کہ اگر کسی موقع پر آپ رکیں اور آپ نے رفع حاجت کی ہے تو وہ کوشش کرتے تھے کہ اس معاملے میں بھی پیروی کریں۔ اچھا، اس پہلو کو سامنے رکھ کے دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا، لیکن خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے نا جو ہمارے لیے حجت بنے گا، تو اس کے بارے میں نے واضح کر دیا ہے کہ اس کی نوعیت بظاہر یہ نہیں تھی۔ چنانچہ آگے کی روایتوں سے واضح ہو جائے گا، یعنی صرف اتنی بات ہی نہیں ہے کہ یہ چیز ہم یہاں قیاس کر رہے ہیں، چنانچہ آگے کی روایتوں سے واضح ہو جائے گا کہ بعض موقعوں پر آپ کے سامنے ساز بجائے جاتے رہے اور آپ نے ہرگز اپنی انگلیاں کانوں میں نہیں ڈالی، یعنی آپ نے نہ ان سازوں کو سن کر اپنی انگلیاں کانوں میں ڈالی، نہ پاس بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہا کہ اپنی انگلیاں کانوں میں ڈال لو، نہ کبھی بانسری پر یا کسی اور ساز کے اوپر کوئی پابندی کی بات کی، نہ لوگوں سے کبھی یہ کہا کہ جہاں جہاں لوگ بانسری بجاتے ہیں سب چرواہوں تک یہ بات پہنچا دو کہ آئندہ وہ اس سے اجتناب کیا کرے۔ ان میں سے کچھ بھی نہیں، یعنی رسول اللہ یہ ایک انفرادی واقعہ ہے جو ہوا ہے، اس کو صحیح جگہ پہ رکھ کے دیکھنا چاہیے، جس طرح کہ میں نے آپ کے سامنے اس کی وضاحت کر دی ہے کہ یہ سامنے کی بات ہے، اس طرف توجہ کرنی چاہیے کہ آپ یقیناً ذکر و شغل میں مصروف ہوں گے، تسبیح کر رہے ہوں گے، تحلیل کر رہے ہوں گے، اس موقع کے اوپر یہ آواز رکاوٹ بنی ہے، اور آپ نے کوئی کراہت پر یا حرمت پر تبصرہ کرنے کی بجائے اپنے ساتھی کو، اپنے صحابی کو، اپنے خادم کو یہ کہا ہے کہ تم ذرا سنتے رہو، تم سنتے رہو، متوجہ رہو، مجھے بتا دینا جب یہ آواز آنی بند ہو جائے گی، اس کے بعد ہم اپنے راستے پر آ جائیں گے۔ اب صاحب یہاں ایک نازک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اسی روایت سے سامنے آیا جو آپ نے بھی اپنی روایت پہ ایک توضیحی حاشیہ لکھا تھا، آپ نے پڑھا، اس میں نے فرمایا کہ اس میں عبداللہ بن عمر کو یہ غلط فہمی ہو گئی۔ سوال لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی مخاطبین ہیں، آپ کے صحابہ ہیں، براہ راست دین ان کے سامنے اتر رہا ہے، ان کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ ان سے غلط فہمی ہو گئی، اور 1400 سال بعد آج غامدی صاحب بیٹھ کے اس روایت کا صحیح محل بتا رہے ہیں، وہ جو اولین مخاطبین ہیں وہ نہیں سمجھ سکے، تو پھر یہ تو بہت بڑی بات ہو گئی۔ یہ جو بات بیان کی گئی ہے وہ اصل میں لوگوں کے استنباط کے لحاظ سے ہے کہ غلط فہمی ہو گئی۔ اگر کوئی اس سے یہ استدلال کرتا ہے، انہوں نے تو خود بھی یہ استدلال نہیں کیا کہ یہ حرام ہے کیونکہ نافع کو نہیں کہا، یہ نہیں انہوں نے کہا کہ یہ کوئی مکروہ چیز ہے۔ میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے بھی اپنے خادم کو، اپنے آزاد کردہ غلام کو، نافع کو یہ نہیں کہا کہ تمہیں بھی یہ نہیں سننی چاہیے۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک، یہاں کراہت سے یا حرمت سے جب آپ اس زاویے سے اس کو دیکھیں گے تو کس طرح استدلال کریں گے؟ یعنی اگر انہوں نے کیا تو امتثال میں کیا کہ میں حضور نے ایسے کیا تھا اس لیے میں بھی کر رہا ہوں، اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کیا، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کی صاحبنے کی وجہ یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہے۔ تو غلط فہمی یوں نہیں ہوئی کہ انہوں نے تو اس سے استدلال کر کے موسیقی کی حرمت کے بارے میں کوئی فتویٰ دے دیا تھا یا کراہت کے بارے میں کوئی فتویٰ دے دیا تھا اور ہم اس کی کوئی توجیہ کر رہے ہیں یا اس سے مختلف بات کر رہے ہیں۔ تو یہ پہلو ہے جس کو میں نے یہاں بیان کیا ہے کہ اگر ان کے اس عمل سے اس جانب لوگوں کی توجہ ہوئی بھی ہے تو اس کو اس جگہ رکھ کے دیکھنا چاہیے۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک، بات سمجھ آ گیا۔